الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کے آتے ہی ہر مسلمان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں چونکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا مسلمان اس نعمت عظمیٰ پر اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کو، دکانوں کو، فیکٹری وغیرہ کو سجاتے ہیں مختلف انداز میں، اور اسی طرح محافل میلاد کا ارینج کیا جاتا ہے۔ آج جو انتہائی اہم مسئلہ وہ سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر یہ محافل میلاد دائرہ شریعت میں رہ کے آپ ان کو ارینج کریں گے تو انشاءاللہ باعث ثواب ہے، اور اگر شریعت مطہرہ کے قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان کی مخالفت کی جائے گی، تو یہ ثواب کے بجائے الٹا وبال ہوگا، آخرت میں گرفت ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ کی باؤنڈریز کیا ہیں جن کو کراس کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ محافل میلاد اگر دائرہ شریعت میں رہ کے آپ ارینج کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ مستحب یعنی ایسا کام کریں تو بہتر، ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اس کو ہرگز فرض یا واجب خیال کر کے آپ نے ارینج نہیں کرنا کہ اگر کوئی بندہ، اس کی پہچان ایک یہ ہوگی کہ اگر کوئی بندہ محفل میلاد ارینج نہیں کرتا یا اس سال اس نے ارینج نہیں کی، اگرچہ وہ اس کو صحیح مانتا ہے، جائز مانتا ہے، لیکن اس نے ارینج نہیں کی، تو اب ہم اس کے ارینج نہ کرنے پر اس کو تان شروع کر دیں، اس کو ملامت کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان محافل کو فقط مستحب ہی نہیں بلکہ فرض یا کم از کم واجب ماننا شروع کر دیے، کیونکہ واجب کے چھوڑنے پر ہی تان کیا جاتا ہے، ملامت کی جاتی ہے، مستحب کے ترک پر ملامت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ کرنا ہی فرض ہے یا واجب ہے، تو وہ ایک الگ جو ہے وہ اس قابل گرفت ہوگا کہ اس نے اپنے پاس سے ایک کام کو شریعت میں جو ہے فرض یا واجب کر دی ہے، جبکہ کسی کام کو فرض یا واجب کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کے بتائے سے ہوگا کہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے سے ہوگا۔ امتی کا کام اپنے پاس سے کسی چیز کو فرض یا واجب کرنا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو محفل میلاد ارینج کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ اگر تو نیت خوشی کا اظہار، اللہ کا جو عظیم ہم پر انعام ہوا اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور دیگر اچھی اچھی نیتیں ہیں تو باعث ثواب ہے، اور اگر فقط یہ نیت ہے کہ اپنی عزت بچانا مقصود ہے، معاشرے میں ناک رکھنا مقصود ہے، دکھاوا ریاکاری مقصود ہے کہ بڑے بڑے نعت خانوں کو بلاؤں گا اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور محلے والوں کو پتہ چلے، دوست احباب کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب نے اس مرتبہ تو بہت ہی کمال کر دیا، اتنے بڑے بڑے نعت خانوں کو بلوایا، ساری رات محفل جاری رہی، اتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ دیکھ اور اتنے کھانے کا ارینج کیا۔ اگر یہ نیتیں ہیں، دکھاوا، ریاکاری، اپنا آپ دکھانا، یا کم از کم یہ کہ اپنی عزت بچانا کہ ہر سال محفل میلاد ارینج کی جاتی ہے، اگر اس سال نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، تو اگر یہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، فقط اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر ثواب کسی قسم کا نہیں مل سکتا۔ ارینج اسی صورت میں کریں کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو نیتیں اچھی اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، دو یہ ہو گئیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مین روڈز کو بلاک کر کے محافل میلاد ارینج کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہماری شریعت مطہرہ بہت پیاری شریعت مطہرہ ہے، یہ ہرگز کسی ایسے کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتی جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کریں۔ اب مین روڈز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہاں سے گزرنا ہر انسان کا حق ہے، اگر میں اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو روک لوں گا، کسی شادی بیاہ کے موقع پر ہے یا اسی طرح سوئم، چالیسواں یا محفل میلاد کے نام پر اس مین روڈ کو بلاک کر کے سارے لوگوں کو پریشان کروں گا تو یہ میرے لیے تو وبال ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نماز جنازہ آپ سڑک پر نہیں پڑھا سکتے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس میں چونکہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے اذیت کا سامان ہے، اس لیے محفل نماز جنازہ سڑک پر پڑھانا اس کو فقہاء نے ناپسندیدہ قرار دیا، مکروہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز جنازہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ میں پڑھا لی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگتے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، اس کو مکروہ قرار دے رہی ہے کہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہوگی، گزرنے والے تنگ ہوں گے۔ تو جو محافل میلاد ہوتی ہیں جو 2-3 گھنٹے یا بعضوں کا ساری رات آپ اس کو جاری رکھتے ہیں، تو اتنے طویل عرصے کے لیے، ٹائم کے لیے مین روڈ بلاک کر دینا، تو اس کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں ارینج کریں،
یا کھلے پارک وغیرہ میں وہاں ارینج کریں، لوگوں کی اذیت کا سامان نہ کریں۔ اور اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ گھر وغیرہ میں ارینج کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ محفل میلاد زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے پر محیط ہو، یعنی اتنے ہی ہو، اس سے زیادہ طویل نہ ہو، کیونکہ آپ اگر گھر میں اسپیکر چلائیں گے، بڑے بڑے اسپیکر رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ساری رات ہی اسپیکر چلاتے رہیں گے اونچی آواز میں، تو پھر محلے والوں کے حقوق جو ہے متاثر ہوں گے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے جو پہلے سوتا نہیں تھا اب ڈر کی وجہ سے نہیں سو رہا، کوئی بوڑھا ہے، کسی نے صبح اپنی نوکری جو ہے اس نے نوکری کی پیشہ اس نے صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، کوئی بیچارہ ویسے تھکا ہوا آیا ہے، 20 قسم کے مسائل لوگوں کو ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں جی عشق رسول کا اظہار ہو رہا ہے، تو عشق رسول کا اظہار دائرہ شریعت میں رہ کے کریں۔ عشق رسول ہر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی لیے اذیت کا سامان بنے، ٹھیک ہے، اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں 5ویں بات یہ ہے کہ جو نعت خواں آپ اپنے گھر میں بلانا چاہ رہے ہیں تو ہرگز فاسق و فاجر لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ جس طرح یہ موسمی نعت خواں ہوتے ہیں نا، جو 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے میں، یعنی محفل میلاد جس مہینے میں ربیع الاول شریف میں اس میں نظر آتے ہیں، تو ہرگز ایسے موسمی عاشقوں کو نہ بلائیں جو داڑھی منڈے، فاسق، فاجر، بے نمازی قسم کے اور دیگر شرعی حدود و قیود کو جو ہے وہ اس کا لحاظ نہ رکھنے والے ہوں۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عالی شان، جس کا مفہوم یہ ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ فاسق کو تعظیم دینا، اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب ایک بندہ ہے ہی داڑھی منڈا، اب وہ آ کے عشق رسول کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سجایا ہوا نہیں ہے، وہ لوگوں کو کیا عشق جو ہے وہ باتیں بتا رہا ہے۔ تو داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، اور اس پر اصرار کرنا یہ انسان کو فاسق کے مولن بنا دیتا ہے، اور فاسق کی تعظیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہ جائے کہ آپ اس کو بلائیں، اس کو سٹیج پر بٹھائیں، لوگ اس کے ہاتھ چومیں، اس کو اسپیشل پیسے دیں، اور علماء نیچے بیٹھے ہیں اور یہ داڑھی منڈا اوپر بیٹھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھیں، وگرنہ یہ نعت خواں جو ریڈی میڈ نعت خواں ہے، یہ کل بروز قیامت آپ کی گرفت کا سامان بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں ہرگز ایسے لوگوں کو نہ بلائیں، وگرنہ یہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے نعت خواں کہ جو نعت خوانی کے پیسے لیتے ہیں کہ بھائی میں نعت پڑھوں گا اتنے پیسے لوں گا نعت پڑھنے کے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں پیسے لینے وہ کیا صورت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہیلا کیا جا سکتا ہے، اس کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہے کہ وقت کا اجارہ کرے، لیکن اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں آگے پڑھتے؟ آپ اپنے عشق کا اظہار کریں، آپ پیسوں کے لیے پڑھتے؟ تو ہرگز ایسے نعت خواں کو اپنی گھر دعوت نہ دیں کہ جو کہتا ہے کہ جی میں تو پیسے لوں گا نعت پڑھنے کے، تو نعت لینے کے پیسے لے، اس کو تو پڑھوانے جائز نہیں ہے۔ آپ کا دینا اس کا لینا دونوں ہی منع، دونوں ہی قابل گرفت ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے وہ نعت خواں جو باشرح ہو اور واقعتاً میں عاشق رسول ہو، وہ آ کے للہیت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد آپ اس کی جتنی مرضی خدمت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے نعت خوانے کے پیسے طے کر لینا، یا وہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی میں آؤں گا یہ مجھے پیسے دیں گے، اگرچہ آپ ورڈ جو ہے لفظی طور پر جو ہے اس کو صراحتاً آپ اس کو نہ کریں فائنل کہ بھائی تمہیں نعت پڑھنے کے اتنے پیسے دوں گا، لیکن انڈرسٹوڈ اگر ہو کہ بھئی یہاں نعت پڑھنے کے مجھے یہ پیسے دیں گے تبھی پڑھ رہا ہوں، نہ دے تو میں ایک نعت بھی نہ پڑھوں، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے طے شدہ ہی ہے، تو پھر اس کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے لیے پڑھے اور آپ اس کے اگر بعد میں خدمت کر دیتے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یا ایک دوسرا ہیلہ ہے کہ وقت کا اجارہ کیا جائے، اس حوالے سے پھر دیگر معاملات ہیں۔ اچھا اس میں مزید یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے نعت خوانیوں کی یعنی محافل میلاد کی اجازت دینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پتہ چلے، شریعت مطہرہ کیا فرماتی ہے، دینی اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لہذا ایسا نہ کریں کہ آپ نے اگر 2 گھنٹے کی محفل نعت ہے تو 1 گھنٹہ 45 منٹ تو آپ نے نعتیں پڑھنے میں گزار دیا، اور آخر میں 10 یا 5 منٹ آپ نے جو ہے وہ درس بیان کے لیے رکھ لیا کہ بھئی اس میں درس کر دیا جائے، کوئی بیان کر دیا جائے، اور باقی 5 منٹ دعا کے لیے۔ تو اصل جو مقصود تھا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے وہ تو بالکل ہی فوت ہو گیا۔ تو اگر آپ صرف نعتیں سننے کے عادی ہیں تو وہ تو آپ CD کیسٹ وغیرہ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے
تو ایک یا دو نعت خواں آپ فقط ارینج کریں، ایک ایک دو نعتیں ان سے سن لیں، اور بقیہ اصل ٹائم جو ہے وہ آپ دین سیکھنے کو دیں. اس کے لیے آپ علماء کو بلائیں. جو اصل اس وقت ضرورت ہے نعت خوانی میں، محفل میلاد میں، سب سے بڑا نعت خواں ان یہ جو گاگا کے پڑھتے ہیں ان سے یہ علماء ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، تعلیمات عام کرتے ہیں. ان کو بلائیں اور ان کے بیانات کروائیں تاکہ عوام الناس کی جہالتیں ختم ہو. لیکن ہمارے ہاں جو ہے چونکہ وہ ذوق ایک عجیب و غریب قسم کا بن گیا ہے کہ صرف نعتیں پڑھتے رہو، اور قوم جو اتنا جو ہے وہ اپنا ٹائم لگا کے آئی ہے، اتنا اپنے پیسہ لگایا ہے، کھانے تیار کیے ہیں، ارینجمنٹس کیے ہیں، لائٹس کی لگائی ہیں، اور سامنے والا سیکھے کچھ بھی نہیں گیا. تو آپ نے تو ایک بہت بڑا چانس مس کر دیا. یہی آپ کسی عالم دین کو بلاتے، آدھے گھنٹے کا بیان کرواتے، اور وہ ہو سکتا ہے کئیوں کے جو ہے وہ اصلاح کر جاتے، تو آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا. اس لیے اس چیز کو فوکس کریں. محفل میلاد ضرور ارینج کریں، لیکن اس نظریے کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو اصلاح کریں گے، دین کی بات ان تک پہنچائیں گے. فقط نعتیں سننا مقصود نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں. اس طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو نعت خواں ہے وہ ڈسکو نعتیں نہ پڑھنے والا ہو کہ وہ لے کے آ گیا جی اپنے ساتھ، وہ دف لے کے آگے ہے جو جھانج والی ہے، اور مختلف قسم کی میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے وہ ساتھ چلا رہا ہے، اور ذکر والی نعتیں پڑھ رہا ہے. اس پر باقاعدہ فتاوی جات علماء کے آ چکے ہیں. اگر کسی کو پڑھنا ہو تو تفہیم المسائل مفتی منیب رحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے ان فتاوی جات میں واضح طور پر ان کے ناجائز فرما چکے ہیں کہ یہ جو اللہ اللہ کو جو ہے بطور میوزک کے چلاتے ہیں پیچھے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں. جو نعت پڑھے سادہ پڑھے، اور بہترین انداز میں وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں لوگ پڑھنے والے. اچھا، اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ مبلغ بلوائیں، اگر علماء ہائر نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کوئی مبلغ بلوائیں، اور خاص طور پر یہ جو نقیب حضرات ہوتے ہیں یا نعت خواں آج کل شروع ہو جاتے ہیں درس و بیان کرنا اپنی نعتوں کے دوران ہی، تو ہرگز جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا نہ ہو، لوگوں کو بیٹھے بیٹھے جنتی بنانے والا نہ ہو کہ بیٹھے بیٹھے جنتی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. ان کو لوگوں کا ذہن یہ بنا رہا ہے کہ بھائی جو تم اس محفل میں آ گئے، اب جنت تمہارے باپ کی، اب کوئی بھی تمہیں جنت سے دور نہیں کر سکتا. اب ساری زندگی تمہیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، دین کو سیکھنے، علم دین حاصل کرنے، علماء کے پاس آنے جانے، دیگر شرعی احکام کی پابندی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت تمہارے باپ کی ہو چکی ہے. اس طرح کا نعت خواں یا اس طرح کا نقیب ہرگز دعوت نہ دیں، وگرنہ یہ خود تو برباد ہوتا ہی ہے، اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عوام کو بھی برباد کر جاتا ہے. جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو سست کر جاتا ہے، اور جو پہلے بھی عمل ہوتا ہے اس پر مزید مٹی ڈال جاتا ہے کہ تو صحیح جا رہا ہے، تو پکا جنتی ہو کے یہاں سے جائے گا. ہرگز اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ پیسے جس طرح وہ پھینکے جاتے ہیں نعت خانوں پر، تو یاد رکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گھٹیا طریقہ یہ کس مقام پر رائج تھا، کس بازار کا یہ طریقہ ہے، اور آج ان مقدس محافل میں یہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو ایک تو اپنے آپ کو ریاکاری کے وبال سے بچائیں. بھائی تو سب کے سامنے جو پیسے پھینک رہے تو آپ آرام سے کسی لفافے میں ڈال کے باادب طریقے سے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا، نہیں پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. تو خام خواہ اپنے آپ کو بھی وبال پہ پیش کرنا، ریاکاری کا مرض ہو سکتا ہے تجھے لگ جائے. تو اور ویسے بھی یہ طریقہ برا طریقہ ہے کہ کسی غلط بازاری جو ہے وہ طریقہ تھا، غلط ایریا میں جو ہے رائج تھا، اور آپ نے ان مقدس محافل میں اس کو رائج کر دیے. اس لیے ہرگز اس چیز کا احتیاط رکھیں، یہ معاملہ بہرحال وہاں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ میں نے بتا دیا کہ ساری رات محفل میلاد ارینج نہ کریں، کیونکہ لوگ پھر صبح نماز فجر بھی نہیں پڑھتے. یہ ایسا عاشق رسول ہے، ایسا پکا عاشق رسول ہے کہ ساری رات محفل میلاد ارینج کر کے آیا، اب وہاں فجر کے لیے اذانیں دی جا رہی ہیں، اور یہ عاشق رسول جو ہے ٹانگیں لمبی کر کے سو گیا. بھائی ایک مستحب کام تھا، اگر آپ محفل میلاد ارینج کرتے ہیں یا وہاں حاضر ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کام ہے، بہتر کام ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی عرض نہیں. نہ قبر میں سوال ہے نہ حشر میں سوال ہے. لیکن نماز کے بارے میں قرآن جگہ جگہ حکم دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس کے احکامات دیے ہیں، ترغیب دی ہے اور سزائیں بیان کی ہیں، اس پر گرفت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز ہی چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دے، اور فقط یہ سمجھے کہ میں نے ایک محفل نعت ارینج کر لی ہے یا میں نے اس کو اٹینڈ کر لیا تو اب بس جنت میری ہے، تو یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط تصورات ہیں. شریعت اس کو پروموٹ نہیں کرتی، اور نہ ہی اسلام اس چیز کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. لہذا سب سے پہلے اپنے فرائض واجبات کا لحاظ رکھیں، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو مستحبات کی طرف آئیں. اور اس کے علاوہ چند ایک باتیں ہیں میں نے اس حوالے سے عرض کر دیا کہ عورتوں کو خاص طور پر اس حوالے سے لحاظ ان کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے. عورتیں ٹی وی پر ہرگز نہ آئیں،
اور نہ ہی ایسے اوپن محفل میں جا کے پڑھے کہ جس کی وجہ سے ان کی آواز غیر مردوں تک پہنچتی ہو، وگرنہ ان کے لیے وبال آخرت ہوگا، اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ عز و جل ان سے کس قدر شدید ناراض ہوگا۔ جو شریعت مطالعہ ہمیں حج کے موقع پر عورتوں کو اونچا لبیک کہنے کی اجازت نہ دے، نماز میں بلند آواز سے قرات کرنے سے منع کرے، اور اس طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں شریعت عورت کو چھپا کے رکھنے کی تعلیم دے، اور یہ محفل میلاد کے نام پر جو ہے عشق رسول کے نام پر شریعت کے دھجیاں اڑاتی رہے، سج دھج کے ٹی وی پہ بیٹھتی ہو، اور اس طرح عام جو ہے وہ پبلک اجتماعات اٹینڈ کرتی ہو، مرد سامنے بیٹھے ہیں، سب کے سامنے نعتیں پڑھ رہی ہے سج دھج کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ثواب نہیں، یہ باعث وبال ہے، ذہن میں رکھیں۔ اس لیے عورتوں میں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کہ ان کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے، اس انداز میں وہ اپنے محافل کو ارینج کریں۔ اگر غیر مردوں تک آواز پہنچائیں گی یا اپنا آپ دکھائیں گی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بڑی سخت پھنسنے والی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اگر ان حدود و قیود کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان محافل کی برکات بھی ہوں گی، اور لوگ آپ سے سیکھ کے جائیں گے، آپ کا لگا ہوا پیسہ انشاءاللہ ایک بہت پازیٹیو وے میں استعمال ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی منمانیاں کی ہیں اور آوارگی کے ساتھ ان محافل کو ارینج کیا تو پھر برکات تو نصیب نہیں ہوں گی، الٹا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان کا جو ہے جواب دینا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔